دنیا کی تاریخ کی سب سے بدترین عورت میسالینا، جس نے انتہائی پیشہ ور طائفوں کے ساتھ مقابلہ کر کے یہ دیکھا کہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ مردوں کے ساتھ کون سو سکتا ہے۔ کیا یہ رومی شہنشاہ کلاڈوس کی تیسری بیوی تھی؟ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کو کس وجہ سے سزائے موت دی گئی؟ والیریا میسالینا، جسے عمومی طور پر میسالینا کہا جاتا ہے، جو چوتھے رومی شہنشاہ کلاڈوس کی تیسری بیوی تھی۔ میسالینا ایک با اثر عورت تھی جس کی شہرت آزاد جنسی میل ملاپ کے لیے تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے شوہر کے خلاف سازش کی تھی، جس کے بے نقاب ہونے پر اسے سزائے موت دی گئی۔ رومن سلطنت کی سیاست ایک مسلسل اور بے رحم ڈرامہ کی طرح تھی، جو دھوکے اور سازشوں سے بھرپور تھی۔ رومن مصنفین کے مطابق میسالینا نے انتہائی پیشہ ور طائفوں کے ساتھ مقابلہ کر کے یہ دیکھا کہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ مردوں کے ساتھ کون سو سکتا ہے۔ مہارانی نے رات دن مسلسل صحبت کے بعد 25ویں مرتبہ ایسا کر کے انہیں شکست دے دی۔ اس طرح کی کہانیوں نے میسالینا کی ایک تصویر پیش کی جسے یہ سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ عورت واقعی کیسی تھی۔ آنر کارگر مارٹن کی کتاب میسالینا اے اسٹوری آف امپائر، سلنڈر اینڈ ایڈلٹری میں ایسا ہی کچھ کہا گیا ہے۔ میسالینا کلاڈیس کی تیسری بیوی تھی۔ وہ شہنشاہ تھے جنہوں نے شمالی افریقہ میں رومن حکومت کو پھیلایا اور برطانیہ کو ایک صوبہ بنایا۔ یہ معلوم نہیں کہ میسالینا کب پیدا ہوئیں، لیکن یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی عمر 15 سے 18 سال کے درمیان تھی، جبکہ شہنشاہ کی عمر 50 کے قریب تھی۔ اس حقیقت کے باوجود میسالینا کا تعلق اس وقت کے سب سے معزز اور امیر خاندانوں میں سے ایک تھا۔ اس بات کا دور تک امکان نہیں تھا کہ وہ ملکہ بن جائیں گی۔ کلاڈیس بیمار اور لنگڑے ہلکانے والے، ناخوشگوار، عجیب و غریب اور روکھے انسان تھے۔ ایک طویل عرصے تک انہوں نے خود کو تاریخ کی کتابیں لکھنے کے لیے وقف کر دیا اور اقتدار سے باہر رہے، یہاں تک کہ ان کے بھتیجے شہنشاہ کیلیگولیا نے انہیں کونسل اور سینیٹر مقرر کیا۔ 24 جنوری 41 کو کیلیگولا کے قتل کے بعد غیر متوقع طور پر اقتدار ہاتھ میں آیا تو ایک سپاہی نے کلاڈاس کو محل میں کانپتے ہوئے پایا۔ اگلے دن انہیں پیریٹورین گارڈن نے شہنشاہ بنا دیا۔ میسالینا نے کیلیگولا کے دربار میں اپنے تجربے سے کچھ سیکھا تھا تو وہ یہ تھا کہ جہاں شہنشاہ سے قربت کسی بھی رومن کو طاقت اور موقع فراہم کر سکتی ہے، وہیں اسی کی وجہ سے اس کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ کارگر مارٹی نے بتایا کہ داؤ پر بہت کچھ تھا۔ کلاڈیس اور میسالینا کو معلوم نہیں تھا کہ اگر آپ شہنشاہ نہ رہے تو آپ کی موت یقینی ہے، اس لیے وہ اقتدار سے چمٹے رہے، کیونکہ اگر وہ لڑکھڑا گئے تو شاید مارے جائیں گے۔ کلاڈیس اور میسالینا اپنی پوزیشن کے فوری خطرات سے بہت باخبر تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے پیش روؤں کو شاہی محل میں ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ کارگر مارٹی نے بتایا کہ کیلیگولیا کو اس وحشانہ انداز میں مارا گیا کہ یہ افواہیں تھیں کہ لوگوں نے اس کے گوشت کے ٹکڑے کھائے تھے، اور اس کے ساتھ انہوں نے اس کی بیوی اور جوان بیٹی کو بھی مار ڈالا تھا، کیونکہ انہیں مستقبل میں ممکنہ خطرات کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ ناظرین، میسالینا کو سیاہ بالوں، سڈول جسم والی ایک خوبصورت خاتون بتایا گیا ہے جو ایک مسکراہٹ کے ساتھ کسی بھی آدمی کو دیوانہ بنا دے۔ جب میسالینا کا شوہر سو جاتا، وہ اپنی شناخت چھپانے کے لیے ایک سنہرے بالوں والی وگ کے ساتھ محل سے نکل کر ایک کوٹھے پر چلی جاتی، کیونکہ انہوں نے اصلی بستر پر سستے بستر کو ترجیح دیتی تھی۔ وہاں وہ گاہکوں کے ساتھ سوتی، یہاں تک کہ دلال انہیں زبردستی وہاں سے نکالتے۔ صدیوں تک میسالینا کی مبینہ بدکاری اور جنسی بے راہواری ناولوں اور فلموں کو متاثر کرتی رہی۔ کارگر مارٹن کا کہنا ہے کہ ان کی موت کے بعد وہ بے قابو حسنیت کی علامت بن گئی اور ان کے سیاسی اعمال کے بارے میں تقریباً تمام کہانیاں دب سی گئیں۔ روم میں میسالینا کا ایک باغ تھا جس میں ان کو قتل کر دیا گیا، اور کلاڈیس کو خبر دی گئی کہ وہ مر گئی ہیں، تو انہوں نے کوئی وضاحت یا تفصیل نہ مانگی۔